ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج ہم پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الثانی ہے، یعنی ربیع الاول کے بعد والا یہ مہینہ، جس کو ہم 11ویں شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی تمام سنی مسلمان اس مہینے کو 11ویں کے نام سے مناتے ہیں، اور اس میں بہت ساری خوشیاں اور فاتحہ خوانی، دعوتیں اور قرآن خوانی وغیرہ کراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قرآن خوانی اور ہماری دعوات کو قبول فرمائے۔ لیکن جب بھی کچھ نہ کچھ بات ہو، چاہے وہ میلاد کی بات ہو یا 11ویں کی بات ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی بات ہو، تو کچھ مخالفین جن کے ذہنوں میں خباثت بھری ہوئی ہے، وہ ضرور میدان میں نکل کر کے آتے ہیں۔ آج ہم انہیں کا رد کریں گے، اور سنی حضرات نے جو رد کیا ہے ان کا وہ تو ہے ہی، لیکن انہی کی جماعت کے جو علماء ان کا رد کرتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں، یہ توصیف الرحمان ہے۔ اس کی خباثت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ یہ کھانے کو کسی کے ثواب کی نیت سے کرنا، یہ کس لیے کرتے ہیں کہ اس کا ثواب اور اس کا سب کچھ جو ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر کریں۔ یہ فاتحہ ضرور حضور غوث پاک کے نام سے کی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے لو لگا کر یہ ضرور دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو اس ثواب، اس فاتحہ خوانی کا جو بھی اجر ہے، یہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اور بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہماری نیت جو ہے وہ صاف ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بخوبی جانتا ہے۔ لیکن ان کی خباثت اس حد تک بڑھ چکی ہے، یہ اس کھانے کو جو حضور غوث پاک کے نام سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے مطابق، ہمارے مطابق تو نہیں ہے، لیکن ان کے مطابق یہ کھانا اس جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے جس کو نجس العین کہا گیا ہے۔ خود ان کی زبان سے سنیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ پہلے میں آپ کو توصیف الرحمان صاحب کی یہ کلپ دکھا رہا ہوں، اس کے بعد ایک کلپ، 2-3 کلپ آج میں آپ کو دکھاؤں گا، اس میں آپ خود فیصلہ کریں کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو پہلے آپ توصیف الرحمان صاحب کو دیکھیں۔ غیر مسلمان کچھ کھانے کے لیے دے تو کھانے کی چیز کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی دعوتیں قبول کی، انہوں نے آپ کی دعوت کی، آپ کو لیے کھانا پیش کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ ہاں، غیر مسلمان اگر اپنے کسی دن مذہبی رنگ میں ہونے والی مجلس کا کھانا آپ کو بھیجے، تو پھر اس کی اس بد عادت میں شریک ہونے کے لیے مسلمان پر لازم ہے۔ دیوالی کے دن کو ہندو آپ کو کھانا بھیج دے، آپ نہ کھائیں، کیوں؟ یہ ان کے اس مذہب میں، یہ ان کی اس عید میں شرکت ہے، اور ہمیں ان کے دین کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں یہ چیز غیر مسلموں کے لیے، وہیں یہ چیز ان کلمہ گو مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ بھینس اللہ نے دی، اس بھینس میں دودھ دینے کا نظام اللہ نے پیدا کیا، لبنن خالصن اللہ نے دیا، اور یہ بالٹی بھر کے کہتا ہے یہ آج کا جو دودھ ہے یہ بابا 11ویں والے کے نام پہ۔ اب یہ 11ویں کی کھیر آپ کے گھر میں پک کر آئے، سور سے بڑھ کر حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ کی دیا ہوا مال اس نے خیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیا۔ کوئی کلمہ گو اپنا جانور لے جاتا ہے اور قبر پہ جا کے بابا جی کی نیاز کا نام کا ذبح کرتا ہے، اور اس دیگ کا کھانا آپ کو لا کر دیتا ہے، حرام ہے، سور سے بڑھ کر حرام ہے، نہیں کھانا، پھینک دیجئے، نہ لیجئے، دروازے پہ اس کو انکار کر دیجئے کہ ہمیں یہ شرکیہ مجلس، اس میں شامل ہونا، اس کا کھانا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جی، یہ تھی توصیف الرحمان صاحب کی بات۔ آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے ذہن میں کس طرح کی غلاظت گھسی ہوئی ہے۔ کسی کے نام سے کھانا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اس کا اجر اور ثواب جو ہم نے فاتحہ خوانی کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، اور جو بھی آیت مبارکہ پڑھی، اس کا اجر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اگر پیش کر رہے ہیں تو آپ کو کون سی تکلیف ہے؟ تو ان کی غلاظت کم کرنے کے لیے میں آپ کو جو ہے انجینئر مرزا کی ویڈیو دکھاتا ہوں۔ انجینئر مرزا سنی نہیں ہے، انہی کی جماعت کا ایک عالم بتایا جاتا ہے، انجینئر ہے کیا ہے پتہ نہیں، لیکن آپ اس کی بات بھی سنیں۔
ہم یہ کلپ ان کی اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ سنی ہے تو یہ اپنے ہی مولوی کی دکھا کر اور جو ہے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم انہی کی جماعت کے مولوی کی ایک آپ کو جو ہے کلپ دکھاتے ہیں۔ یہ انجینئر مرزا کی یہ تمام کلپ جو ہم دکھا رہے ہیں یہ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کی گئی ہیں۔ آپ ان کے جو اصل چینل ہے آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ کی گئی ہیں۔ تو اب انجینئر مرزا صاحب کی سنیں آپ، یہ دیکھیے 11ویں شریف کے لیے کیا کہتے ہیں۔ بنتا ہے اس میں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا ثواب اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام رضی اللہ عنہ، رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی، ان ساروں کو اصال ثواب ہوتا اس مردے تک پڑھیں اور پھر وہ پھونک مارتی ہیں اس فروٹ کے اوپر، تو کیا وہ کھانا جائز ہے؟ کہ اگر وہ اللہ کے نام کا ہے پھر تو جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اصال ثواب کرنا اس طریقے سے سارے بزرگوں کو یہ الگ سے ایک بدعت عمل ہے، لیکن ہے اللہ کے نام کا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا کھانا ہے تو چاہے اللہ کا نام اس میں 10 دفعہ بھی لیا جائے وہ پھر بھی حرام ہی رہے گا۔ اگر اللہ کے نام کا ہے، اس کا ثواب کسی کو پہنچا رہے ہیں، ثواب میں اگر تو اپنے ماں باپ کو یا رشتہ داروں کے لیے میت کی طرف صدقہ ہے وہ تو ویسے ہی جائز ہے۔ باقی یہ سارے لوگوں کو اس طریقے سے گننا یہ عمل خود سے بدعت ہے۔ کھانا حلال ہی رہے گا، کھانا جناب کھاؤ۔ اب تو یہ تھے انجینئر مرزا۔ ان کی کلپ آپ نے دیکھی، انہوں نے چاہے جو بھی کہا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ کھانا جائز ہے۔ اب کس وجہ سے جائز ہے کیا ہے انہوں نے پوری بات اس میں بتائی، آپ بخوبی سمجھے ہوں گے۔ ان کی بات کا تو اس میں رد ہو گیا۔ اب ایک چیز اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو کلپ میں دکھانے والا ہوں یہ کلپ ہے طارق مسعود صاحب کی۔ ان کے تعلق سے ہم نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں، ان کی گستاخیاں بھی ہم نے آپ کو دکھائی۔ تو اب غوث پاک کی شان میں جو انہوں نے گستاخی کی اور اس کھانے کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، اس کلپ کو دیکھیں آپ۔ 11ویں شریف کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ حسنین خان ٹیکسلا سے، کیا 11ویں شریف کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، کھانا اگر حلال پیسوں سے بنا ہے، اللہ کے نام پہ بنا ہے اور اس کا مقصد تھا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا، تو کھانا بذات خود تو حلال ہے، یعنی اس میں کوئی حرام کا عنصر نہیں ہے، ظاہر ہے۔ لیکن اگر آپ وہ کھانا قبول کریں گے اور گھر بیٹھ کے طبیعت سے اس کھانے کو پھوڑیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں، اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کوئی ایک واقعہ بتائیں، اور ایسا نہ ہو کہ کھانا آپ جو ہے نا وہ کوئی آئے اور منہ پہ واپس کر کے ایک دم ذرا بدتمیزی سے واپس کریں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ کوئی کھانا لے کر آتا ہے تو آپ اس کو بہت پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھائی دیکھیں آپ کے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، آپ نے ایک بزرگ کی عقیدت محبت میں یہ کام کیا ہے اور اس کی بیس غلط نہیں ہے، ہم آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو بزرگوں سے عقیدت ہے، محبت ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن دیکھیے ان بزرگوں کے بھی یہی احکام ہیں اور اللہ رسول کا بھی یہی حکم ہے کہ ہمیں اپنی عبادات کو اتنا کرنا ہے جتنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اسی طریقے پر کرنا ہے۔ تو کائنڈلی میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ کھانا لے جائیے، غریبوں میں بانٹ دیں، اور پھر بھی وہ اصرار کریں نہیں لو تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں لے رہا ہوں مگر میں خود کسی غریب کو صدقہ کر دوں گا، یہ کہہ کے لے رہا ہوں میں کہ اور میں اس رسم کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ تو یہ تھی طارق مسعود صاحب کی بات۔ اب ان کی کلپ میں آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ناجائز حرام ہے، غوث پاک کا نام لے لیا گیا ہے اس پر۔ اس کے بعد اگر کوئی آپ کے یہاں کھانا لے کر آئے تو آپ اس کو جھجکے نہ، کچھ نہ کریں، آپ جو ہے اچھے سے سمجھائیں۔ یہ تمام باتیں انہوں نے کہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ جب وہ کھانا آپ لے لیں، خود نہ کھائیں، غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ تو اگر وہ کھانا ناجائز ہے تو غریبوں کے لیے کیا جائز ہے وہ کھانا؟ اگر وہ کھانا ناجائز ہے تو وہ تو سب کے لیے ناجائز ہوگا، غریبوں کے لیے کہاں سے ناجائز ہوگا؟ تو میں پھر وہی بات کہوں گا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ان لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں، انہیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے ابھی پیچھے کیا کہا ہے اور اب ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں آپ بہت زیادہ دیکھی ہوں گی ان کے تعلق سے، تو ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اب میں ویڈیو کا جو نچوڑ ہے، یہ ثاقب شامی صاحب کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں آپ کو جو ہے 11ویں شریف کا مکمل جو ہے اس کی تفصیل ہے وہ آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ کلپ دیکھیں۔ سے بھی کوئی پریشانی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کتاب کی بات کرنے والے ہمیشہ تعارض اور کنٹرڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا یہ میرے پاس بخاری شریف ہے،
اس نے کہا دیکھو یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کھولو اور اس میں لفظ 11ویں شریف دکھاؤ. مثال کا یہ کتاب ہے، یہ اس طرح کہا یہ ہے بخاری شریف. بخاری شریف تم کہتے ہو 11ویں جائز ہے، تو یہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف کھولو اور دکھاؤ کہاں بخاری شریف میں لکھا ہے 11ویں شریف. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا پہلے ایک بات تو بھی ثابت کر دے، کیا تو بخاری شریف کو مانتا ہے؟ یہ کتاب کی بات میں کر رہا ہوں. اس نے کہا میں مانتا ہوں. میں نے کہا اچھا بخاری شریف کھول بخاری شریف اور کھول کے بخاری میں لفظ بخاری دکھا دے. کہاں حضور نے ارشاد فرمایا ہے میری حدیثیں جو اپنی شرائط پہ جمع کرے گا اس کا نام بخاری ہوگا، تم حدیثیں جمع کر کے اس نام سے اس کتاب کو چھاپنا. میں نے کہا کھول بخاری ہی کھول کے دکھا دے، اس میں کہاں لکھا ہے بخاری؟ کہا نہیں اصل میں بات یہ ہے، یہ دیکھو یہ تو کتاب کے باہر لکھا ہوا ہے نا بخاری شریف، کتاب کے باہر لکھا ہوا ہے. کتاب کے کور کو اگنور کر دو، اس کو نہ دیکھو کہ کتاب کے کور پر بخاری شریف لکھا ہوا ہے. کتاب کھولو اس کے اندر حضور کی حدیثیں ہی ہیں نا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب تو نے جملہ کہہ دیا، اب میرا جملہ بھی برداشت کرنا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون داتا کی بارگاہ میں موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں کون میرے جملے کو کیچ کرے گا. میں نے اس سے کہا تو کہتا ہے نہیں، اس کور کو اگنور کرو، اندر حضور کی حدیثیں ہی ہیں. میں نے کہا آئندہ جب تیرا گزر ہماری اہل سنت و جماعت کی کسی مسجد سے ہو، باہر بورڈ پر لکھا ہوگا 11ویں شریف، اب نظر حکارت سے نہ دیکھنا، اب انگشت تنقید نہ اٹھانا، اب زبان تان دراز نہ کرنا. تو کہتا ہے قبر کو اگنور کرو، کتاب کھولو اس میں حدیثیں ہیں. میں کہتا ہوں دروازے پر چسپاں بورڈ کو اگنور کرو، دروازہ کھولو، اندر امام حدیث ہی تو بیان کر رہا ہے نا. یہ کلپ بھی آپ نے دیکھی، یہ ثاقب شامی صاحب ہیں اور اس وقت کے جو ہے بڑے علماء میں ان کا نام ہے. بخوبی لوگ ان کو جانتے ہیں. اس ویڈیو سے آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ 11ویں شریف منانا کیسا ہے. امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے اور ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. ہم سب کو حضور غوث پاک کی 11ویں منانے کی اور ان کے نام سے فاتحہ خوانی کرنے کی اور قرآن خوانی کرانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.